بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ کورونا کی نئی شکل امریکہ بھی پہنچ گئی۔ سائنسدانوں نے خود ہی ٹھیک ہونے والی موبائل فون سکرین ایجاد کر لی۔ دبئی ایئرپورٹ پر کسی بھی قسم کی سفری دستاویزات کے بغیر جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان ایک مرتبہ پھر لڑائی کے دہانے پر۔ سعودی عرب سے لاکھوں پاکستانیوں کو ملازمتوں سے نکالا جا رہا ہے۔ سلیکٹڈ عمران خان اور سلیکٹرز ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں، مریم نواز۔ پڑھائی نہ کرنے پر والدین کی ڈانٹ سن کر 14 سالہ لڑکا سیر کو نکل گیا۔ خواجہ آصف کا راہداری ریمانڈ منظور۔ کسان بے وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، بھارتی حکومت۔ بہن بھائی ماں کی موت کے بعد 10 سال سے ایک کمرے میں بند۔ سعودی عرب میں اذان کی بے حرمتی۔ کوئٹہ میں 6 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد 2 خواتین سردی سے جاں بحق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ حال ہی میں برطانیہ میں سامنے آنے والے کورونا کی ایک نئی قسم کے کیسز دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ظاہر ہونے لگے ہیں۔ بعض عرب ممالک کے ساتھ کورونا کی اس نئی شکل کا ایک کیس امریکی ریاست کولوراڈو میں بھی سامنے آیا ہے۔ چند روز بیشتر انگلینڈ میں سامنے آنے والے کورونا کی نئی شکل کے بعد دنیا بھر سے برطانیہ کے لیے پروازیں معطل کر دی گئی تھیں۔ امریکہ میں اس نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے۔ اس سے قبل کچھ ایسے ہی کیسز اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں سامنے آ چکے ہیں۔ ریاستی گورنر کے مطابق کورونا کی نئی شکل کا شکار ہونے والا شخص بیرون ملک نہیں گیا تھا۔ متعلقہ شخص کے پاس ابھی تک کسی رابطے کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں نئے کیسز کا ابھرنا حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ عہدیداروں نے گزشتہ ہفتے سے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ یہ پہلے سے موجود ہو سکتا ہے۔ جنوبی کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سمارٹ موبائل فونز کی خود ہی ٹھیک ہونے والی سکرین ایجاد کر لی گئی ہے۔ موبائل فونز کے حوالے سے ہمیشہ ہی ایک مسئلہ رہا ہے کہ سکرین ٹوٹ جانے کا اس پر نشان آنے کے باعث قابل استعمال نہیں رہتے اور ایک ہی لمحے میں ہزاروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تاہم اب کوریا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ السی تیل کی مدد سے ایسا محلول دریافت کیا گیا ہے جس سے موبائل فون کی سکرین خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مائکرو کیپسول میں السی کا تیل اور پولیمر سکرین ٹوٹنے یا خراش آنے پر کیپسول خود ہی اندر پھیل کر سکرین کو ٹھیک کر دے گا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس عمل سے 95% تک موبائل سکرین ٹھیک ہو جائے گی اور اس عمل میں صرف 20 منٹ درکار ہوں گے۔ دبئی میں اب مسافروں کو نہ پاسپورٹ دکھانا پڑے گا، نہ ٹکٹ دکھانے کی زحمت کرنا ہوگی۔ مسافر کسی بھی قسم کی سفری دستاویزات اور بورڈنگ پاس دکھائے بغیر جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں۔ انسانی چہرہ ہی شناخت کے لیے کافی ہوگا۔ دبئی ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک داخلہ متعارف کروا دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا تھا کہ اس ٹیکنالوجی سے سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھی ممکن ہوگا۔ کئی دہائیوں بعد ہی صحیح آذربائیجان اپنے آبائی علاقے پر پھر سے جا بیٹھا ہے۔ آرمینیا کا قبضہ ہمیشہ کے لیے چھڑا دیا گیا ہے۔ امن معاہدہ اور لڑائی بندی کے بعد مشترکہ بارڈرز پر آرمی بھی روس نے ہی کھڑی کی تھی، مگر اس شکست کو آرمینائی لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ہار تسلیم کر لینے پر اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف بھی احتجاج کیا تھا اور ایک مرتبہ پھر آذربائیجان پر حملہ کرنے کی صدا بلند کی تھی، مگر چونکہ معاملہ ختم ہو چکا تھا اور امن معاہدہ بھی طے پا گیا تھا، لہٰذا وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم اب صلح ہونے کے کافی عرصے بعد تخریب کاروں کی مدد سے آرمینیا نے آذربائیجان پر حملہ کیا ہے۔ اس کارروائی میں ایک آذری فوجی مارا گیا ہے۔ روسی انتظامیہ کا اس کارروائی سے متعلق ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اگر ابھی بھی یہی معمول رہا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں پھر سے دونوں ممالک کے درمیان لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔
سعودی عرب میں گزشتہ چند سالوں سے مختلف شعبوں میں سعودائزیشن کا عمل جاری ہے، جس کے تحت غیر ملکی افراد کی نوکریاں ختم کر کے ان کی جگہ سعودی نوجوان خواتین اور مردوں کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں۔ اس پالیسی کی وجہ سے اب تک بڑی تعداد میں تارکین وطن متاثر ہوئے ہیں، جن میں لاکھوں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اب سعودی حکومت نے اکاؤنٹنگ کے تمام شعبوں سے بھی ہزاروں غیر ملکیوں کو نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چھوٹے اداروں میں اکاؤنٹنگ کے شعبوں سے 30% غیر ملکی ملازمین کو نکالنے کے لیے 5 ماہ کی مہلت دی ہے۔ اس مدت کے بعد سعودائزیشن کی مقررہ حد پر عمل نہ کرنے والے اداروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس پابندی سے اکاؤنٹنگ کے 19 شعبے متاثر ہوں گے۔ حکومت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ مقررہ مہلت کے بعد یہ ادارے نہ تو کسی غیر ملکی کارکن کو ویزا جاری کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں مذکورہ شعبوں میں کفالت کی تبدیلی کی اجازت دی جائے گی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے تو مودی خود چل کر آتا ہے۔ کمزور حکمرانوں کی وجہ سے ہی بھارت جیسا دشمن پاکستان پر وار کرتا ہے۔ نواز شریف کو مودی کا یار کہنے والوں نے مقبوضہ وادی بھارت کو گود میں دے دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ عاجزی سے کہہ رہی ہوں کہ میں دلیر انسان کی بیٹی ہوں۔ نواز شریف اور راجہ حیدر سے دلیری سیکھتی ہوں۔ نواز شریف جب آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہم سب مقبوضہ وادی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقبوضہ وادی سے میرا خون کا رشتہ تو تھا ہی، اب دل کا رشتہ بھی بن چکا ہے۔ مقبوضہ وادی میں جب شہادتیں ہوتی ہیں تو زخم ہماری روح پر لگتے ہیں۔ کمزور حکمرانوں کی وجہ سے ہی بھارت جیسا دشمن پاکستان پر وار کرتا ہے۔ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پاکستان کی شہرت پر وار ہوتا ہے۔ جب نواز شریف کی حکومت ہوتی تھی تو مودی خود چل کر آتا تھا۔ مریم نواز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مجھ سے خوف زدہ ہیں۔ میرے اعلان پر عمران خان کو اتنا ڈر تھا کہ مجھے گرفتار کر لیا۔ نواز شریف کی زبان بند ہے، لیکن آج ہمارے مخالفین بھی ان کی زبان بول رہے ہیں۔ جو الزامات نواز شریف پر لگائے گئے تھے، آج حکمران خود ان کی زد میں ہیں۔ نواز شریف پر ایک الزام ثابت نہیں ہوا۔ نیب عدالت کا جج گھر آ کر نواز شریف سے معافی مانگتا ہے۔ انہوں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سرخرو کرتا ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر ایک ڈمی کو بٹھایا ہوا ہے۔ سلیکٹڈ عمران خان اور سلیکٹڈز ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ بلاول اور مریم نواز کی کوالیفیکیشن یا حیثیت ہی کیا ہے کہ ان کو بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں۔ جنرل امجد نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ بلاول اور مریم اپنی کوالیفیکیشن پر مجھے پاکستان میں صرف 25,000 کی نوکری کر کے دکھائیں تو مان جائیں گے۔ دوستو، یہاں میرا ایک پرسنل کمیٹیاں سوال ہے کہ جب کوئی آرمی چیف یا چیف جسٹس پاکستان ریٹائرڈ ہوتا ہے تو ان کی جگہ ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر بلاول یا مریم نواز کی طرح ان کی اولاد میں سے کوئی کیوں ان کی سیٹ پر نہیں آ سکتا؟ اگر پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے تو پھر ان کی اولاد کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سیٹ پر کریں۔ اگر نہیں تو پھر سیاستدانوں کی اولاد ہی کیوں؟ بھارت میں پڑھائی نہ کرنے پر والدین نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کی، جس پر لڑکے نے ایسا کام کر ڈالا کہ والدین کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ جب ماں باپ نے اس کو ڈانٹا تو اس نے غصے میں آ کر گھر سے 1.5 لاکھ روپے چوری کیے اور سیر سپاٹے کے لیے معروف سیاحتی شہر گوا چلا گیا۔ اس لڑکے کا تعلق بھارتی ریاست گجرات کے شہر سے تھا۔ اس کے گوا جانے کے بعد والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ جب پولیس نے اس کی تلاش شروع کی تو پتہ چلا کہ اس نے گوا کی بس پکڑی تھی۔ پولیس نے لڑکے کا موبائل فون ٹریس کیا تو اس کی لوکیشن گوا کی آ رہی تھی۔ بالآخر پولیس اسے گوا سے پکڑنے میں کامیاب ہوگی اور واپس لا کر ماں باپ کے حوالے کر دیا۔ نیب پاکستان نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں گرفتار لیگی رہنما خواجہ محمد آصف کو راہداری ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت کے سامنے پیش کیا۔
عدالت نے خواجہ آصف کا راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ خواجہ آصف کو نیب لاہور نے اپنی حراست میں لیا تھا اور ان کا راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد انہیں دوستوں نیب لاہور منتقل کر دیا گیا تھا۔ انہیں گزشتہ رات طبی معائنے کے لیے نیب راولپنڈی کے آفس رکھا گیا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ 2 سالوں سے کیس بھگت رہا ہوں لیکن نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو چھوڑ دو، 2.5 سال سے پارٹی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بھارتی غریب کسانوں کا کہنا ہے کہ جب آپ سال نو کا جشن منا رہے ہوں تو 2-3 باتیں ضرور یاد رکھیے گا۔ دلی کی سرحدوں پر اب بھی ہزاروں کسان اس امید میں خیمہ زن ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو اقتدار کے ایوانوں تک ان کی آواز گونجے گی۔ ان میں بوڑھے، بچے اور جوان، مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ زیادہ تر کو دھرنے پر بیٹھے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہیں کہ شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں، جمہوریت ہے، سب کو آواز اٹھانے اور حکومت کو اپنی ناراضگی سے آگاہ کرانے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے جسے جہاں بیٹھنا ہے بیٹھا رہنے دیجیے۔ انہیں لگتا ہے کہ حکومت نئے قوانین بنا کر کسانوں کا مستقبل برباد کر رہی ہے، جبکہ حکومت کو لگتا ہے کہ کسان بے وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ حکومتیں تو صرف لوگوں کی بہتری کے لیے ہی کام کرتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ واقعہ سچ ہے تو بیوقوف کسان کیوں سرد راتوں میں سڑکوں پر پڑے ہیں؟ یہ بہت آسان سوال ہے، بس اس کا جواب مشکل ہے۔ لیکن حکومت تو سب جانتی ہیں اور سب کو بتا بھی رہی ہے کہ ان لوگوں کو حزب اختلاف کی جماعتیں گمراہ کر رہی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے سال کے شروع میں مسلمانوں کو کر رہی تھیں۔ آپ شاید بھول گئے ہوں، لیکن وہ عورتیں نہیں بھولی ہوں گی جنہوں نے پچھلی سردی کسانوں کی طرح ہی سڑکوں پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ وہ بھی اتنے ہی دن سڑکوں پر بیٹھیں کہ شاید بھول گئی ہوں گی کہ گھر سے کیوں نکلی تھیں۔ اس وقت بھی حکمرانوں نے یہی کہا تھا کہ یہ لوگ بے وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کسی کی شہریت نہیں جائے گی، بس حزب اختلاف کی جماعتیں انہیں گمراہ کر رہی ہیں۔ کبھی کبھار ایسے واقعات سننے یا پڑھنے کو ملتے ہیں جسے جان کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بہن اور 2 بھائیوں کو 10 سال بعد قید سے آزاد کروایا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ خود اپنی مرضی سے کمرے میں بند ہوئے تھے۔ ریاست گجرات کے راجکوٹ میں 10 سال سے ایک کمرے میں بند 2 بھائیوں اور ایک بہن کو NGOs کے ملازمین نے ان کے والد کی مدد سے بچا لیا۔ راجکوٹ کے ایک گھر کے بند کمرہ کا دروازہ توڑا گیا جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ کمرے کے اندر باسی کھانا اور چاروں اطراف میں اخبارات بکھرے ہوئے تھے۔ جہاں 3 بھائی بہن 10 سال سے اپنے آپ کو قید کیے ہوئے تھے۔ تینوں بھائی بہن کی شناخت امریش، بھاوش اور میگنا کے نام سے کی گئی ہے۔ بچوں کی 10 سال قبل اپنی والدہ کی وفات کے بعد سے ایسی حالت ہوئی تھی، سماجی تنظیم کی جانب سے ان کے بال تراشے گئے اور انہیں صاف ستھرا کیا گیا۔ تینوں بھائی بہن نہایت کمزور ہو چکے ہیں، جبکہ وہ بہتر انداز میں کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں تھے۔ انہیں فوری طور پر علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا۔ دوستو، دنیا بھر کے تمام مسلمان، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو یا کبیرہ گناہوں کے مرتکب کیوں نہ ہو، لیکن اذان سننے کے وقت ان کا پورا احترام کرتے ہیں اور اسے سننا ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ تاہم سعودی عرب میں ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا ہے جس میں شیطان سفت افراد نے اذان ختم ہونے کا بھی خیال نہ کیا اور مسجد میں مؤذن کو اذان دینے کے دوران ہی بے رحمی سے مار ڈالا۔ یہ واقعہ جدہ کے نواحی علاقے حرازات میں پیش آیا ہے، جہاں 2 افراد نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہ کارروائی اس وقت کی جب اس بوڑھے شخص کی اذان بھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ مؤذن کی عمر 60 سال تھی، جو حرازات کی ایک مسجد میں کئی سالوں سے اذان دینے کا مقدس فریضہ نبھا رہا تھا۔ 2 افراد کے اس واردات میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک ملزم نے بعد میں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ دوسرا فرار ہو چکا ہے۔ دوستو، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔
کوئٹہ پاکستان کے ایک گاؤں میں دو خواتین بس سے اترنے کے بعد کچے راستے پر تقریباً 6.5 کلومیٹر پیدل چلیں۔ ان کے پاس گرم کپڑے اور جوتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے راستے میں ہی سخت سردی کے سبب دونوں جاں بحق ہو گئیں۔ مقامی ایس ایچ او نے بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ضعیف خاتون نے سردی سے ٹھٹر کر جان دے دی۔ اس کے بعد جوان سال خاتون نے کچھ آگے جانے کی کوشش کی، مگر وہ 200 قدم ہی چل سکی کہ ان کی ہمت بھی جواب دے گئی، کیونکہ دونوں خواتین کی باڈیز 200 قدم کے فاصلے پر سے ملی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گری وادی کوئٹہ گزشتہ ایک ہفتے سے خون جما دینے والی سردی کی لہر کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات کے ریکارڈ کے مطابق اس دن کم سے کم درجہ حرارت -5 سینٹی گریڈ تھا، جبکہ شدید سرد ہواؤں نے بھی موسم کی سختی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔